مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا ان کا شکر کرتے ہیں، خدا کی تعریف کرتے ہیں۔ ساری زمین خدا کے حضور خوشی کا نعرہ مارو، اس کے نام کے جلال کا گیت گاؤ، ستائش کرتے ہوئے اس کی تمجید کریں، کیونکہ وہی واحد خداوند خدا ہے جس نے ہم سب کے لیے بلکہ کل جہاں کے لیے اپنا بیٹا بھیجا، تاکہ ہم سب ساری زمین اسے سجدہ کرے اور تیرے گیت گائیں، وہ تیرے نام کے گیت گائیں۔ یہی میرا اور آپ کا خدا ہم سے چاہتا ہے کہ اس کی روح اور سچائی سے پرستش کریں، اس کے نام کو جلال دیں، اور ان بدنوں سے صرف خداوند خدا کا جلال ظاہر ہو۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ اور ہم نے دیکھا کہ جس طرح ہم نے دیکھا کل کہ دوسرا سلاطین اس کے پہلے باب اور 13 کا جو کلام تھا کہ ایلیا نبی کے پاس جب لوگ بھیجے جاتے ہیں تو وہ کہاں بیٹھ کے دعا کرتا ہے، کہاں خدا کو پکارتا ہے۔ وہ ایک تنکے کی چوٹی پہ بیٹھا ہوتا ہے اور تینوں دفعہ وہ اسی جگہ پہ بیٹھا ہوتا ہے، آگ نازل ہوتی ہے اور ان ساروں کو بھسم کر دیتی ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اگر ہم دیکھیں پہلا سلاطین اس کا 19واں باب 38 آیات میں دیکھیں تو کس طرح وہ جب خداوند کی شام کی قربانی کے وقت ایلیا نبی نزدیک آتا ہے اور اس نے کہا، اے خداوند ابراہیم، اسحاق اور اسرائیل کے خدا، آج معلوم ہو جائے کہ اسرائیل میں تو ہی خدا ہے اور میں تیرا بندہ، اور میں نے ان سب باتوں کو صرف تیرے حکم کے مطابق کیا۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے خدا کا حکم مانا تھا، خدا کی پاک مرضی کو پورا کرنے کے لیے وہ تیار تھا، اور اس نے کہا میری سن اے خداوند، میری سن، کہ یہ لوگ جان جائیں کہ اے خداوند تو ہی خدا ہے۔ اور تو نے پھر ان کے دلوں کو پھیر دیا، اور پھر تب خداوند کی آگ نازل ہوئی اور اس نے اس سوکھتی قربانیوں کو لکڑیوں اور پتھروں اور مٹی کے سمیت بھسم کر دیا۔ پریز دی لارڈ۔ یہ ہے خداوند جو دعاؤں کو سنتے اور ان کا جواب دیتے ہیں۔ آمین۔ ہم جانتے ہیں کہ ایلیا نبی نے خدا کی آواز سنی تھی اور خدا نے جواب دیا۔ یہ نبی خدا کی طرف سے تسلی دینے نہیں بلکہ مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا گیا، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ خدا کے اس کلام کو جو خدمت سونپی گئی تھی اس نے اکیلے ہونے کے باوجود اسے پورا کیا۔ پریز دی لارڈ۔ وہ نہ ڈرے نہ انہوں نے خوف کھایا، اور جیسے جیسے خدا سے مانگا باپ جی نے اپنے پاک کلام کو پورا کیا، پر نازل کی گئی۔ پریز دی لارڈ۔ اور اسی طرح بہت سارے معجزات ہیں جو خدا کے پاک کلام میں ایلیا کی معرفت لکھے گئے ہیں، اور باپ جی نے ایک مردہ بچے کو زندہ کرنے کے لیے بھی استعمال کیا۔ پریز دی لارڈ۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ 3 سال قہر کے آغاز اور اقتدام کی پیشن گوئی بھی ایلیا نبی نے کی تھی، اور پھر جب اس نے خدا سے دعا مانگی تھی تو پھر بارش ہوئی تھی۔ ایلیا ہماری ہی طرح کا انسان تھا، اس نے خدا سے دعا کی اور مین برسا، چنانچہ 3.5 برس تک زمین پر مین نہ برسا۔ پھر اس نے دوبارہ دعا کی تو آسمان سے مین برسا اور زمین کی پیداوار ہوئی۔ پریز دی لارڈ۔ یہ ہے خدا کا کلام جو مانگنے پہ پورا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد آسمان بادلوں سے بھر گیا اور ہوا چلی اور بارش شروع ہو گئی، جو ہم سلاطین اس کا 18واں باب پڑھ سکتے ہیں، اس میں لکھا گیا ہے۔ کیونکہ باپ جی اپنے پاک کلام کو پورا کرنے کے لیے ہمیشہ بے تاب رہتے ہیں۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہوتی ہے، ہمیں اپنی کمی کمزوری کو دور کرنا ہے تاکہ خدا کا کلام ہم سب کی زندگیوں میں پورا ہو، یسوع کے نام سے آمین۔ اگر ہم دیکھیں توبہ کی بلاہٹ کیسے توبہ کی جاتی ہے، ہم دیکھتے ہیں اگر ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں یوئیل 2 باب اس میں اس کی 12 میں لکھا ہے، لیکن خدا فرماتا ہے کہ اب بھی پورے دل سے اور روزہ رکھ کر گرا زاری ہو کر ماتم کرو اور میری طرف رجوع لاؤ۔ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ماتم کرتے ہیں، خدا کی طرف آ جاتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، خاکسار ہوتے ہیں اور خاک میں بیٹھ کر توبہ کر کر خدا کی طرف آتے ہیں۔ اسی طرح یونا نبی کی معرفت اگر ہم کلام دیکھیں اس کے 3 باب میں اور کس طرح ہوا، تب اگر ہم اس کی 3 اور 6 آیات میں پڑھیں تو لکھا ہے کہ تب یونا خدا کے کلام کے مطابق اٹھ کر نینوا کو گیا، اور نینوا بہت بڑا شہر تھا، اس کی مسافت 3 دن کی تھی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں جب اس نے خدا سے معافی مانگ لی، اس سے توبہ کر لی، اگر ہم اس کا 1 2 باب پڑھیں تو اس میں سب کچھ لکھا ہے، اور ہم ہمیشہ کلام کے مطابق چلتے ہیں اور کلام کے حوالوں سے چلتے ہیں، اور بہت دفعہ یہ کلام آیا ہے۔ اور یونا شہر میں داخل ہوا اور 1 دن کی راہ چلا،
جہاں 3 دن کا سفر تھا صرف ایک دن میں پورا کیا، اور اس کی منادی کی اور کہا کہ 40 روز کے بعد نینوا برباد کیا جائے گا۔ تب نینوا کے باشندوں نے خدا پر ایمان لا کر روزہ رکھ کر منادی کی، اور سارے چھوٹے کیا بڑے کیا سب ٹاٹ اوڑھ کر زمین پر خاکسار بیٹھ گئے۔ اور وہاں کا بادشاہ بھی آیا اور اس نے بھی اپنا بادشاہی لباس اتار کر ٹاٹ اوڑھ کر راکھ پر بیٹھ گیا۔ پریز دی لارڈ۔ اور پھر کیا ہوا؟ خدا نے ان کی دعاؤں کو سنا، اور خدا باپ جو قہر کرنا چاہتے تھے 40 دن میں، خدا باپ نے اس ارادے کو بدل دیا، کیونکہ وہ سب خاکسار ہو گئے، خدا سے مانگنے لگے، اور مانگنے پر خدا نے انہیں معاف کر دیا۔ پریز دی لارڈ۔ اس لیے کلام مقدس میں لکھا ہے خداوند قہر کرنے میں دھیمے اور شفقت میں غنی ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اگر ہم دیکھیں رومیو 11 باب اس کی 2-4 میں پڑھیں تو وہاں کیا لکھا ہے کہ خدا نے اپنی امت کو رد نہیں کیا، جس سے وہ پہلے سے جانتی ہے۔ جیسے خدا کو جانتے ہیں، خدا کی محبت کو جانتے ہیں، خدا کہتا ہے وہ انہیں کبھی رد نہیں کرتا۔ اور بائبل مقدس ایلیا نبی کا کیا ذکر کرتی ہے کہ خدا سے اسرائیل کی یوں فریاد کرتا ہے کہ اے خداوند، انہوں نے تیرے نبیوں کو قتل کیا اور وہ اکیلا باقی رہ گیا تھا، اور خدا کی قربان گاہوں کو ڈھا دیا، سب کچھ کر دیا۔ لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایلیا نبی نے ہمت نہیں ہاری، اور خداوند نے اور اس نے کہا، یہاں لکھا ہے کہ میں نے اپنے لیے 7,000 آدمی بچا رکھے ہیں جنہوں نے بال کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے، جنہوں نے خدا کے علاوہ کسی اور کی پرستش نہیں کی، خدا کے علاوہ کسی اور کے آگے گھٹنے نہیں جھکائے، کیونکہ خداوند ایلیا کی دعاؤں کو سنتا تھا۔ آج بھی اگر ہم اکیلے ہیں، گھبرائے نہیں، کیونکہ خداوند ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑتا۔ جس طرح رومیو 11 باب اس کی 6 میں لکھا ہے، اور اگر فضل سے برگزیدہ ہیں تو اعمال سے نہیں، ورنہ فضل نہ رہا، اس کا فضل ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ خدا باپ اس کلام کو اور اس کلام کے سارے عہدوں کو، وعدوں کو خدا باپ آپ کی حضوری سے سب کے لیے مانگتی ہوں، تاکہ ہمارے گھٹنے آپ کے آگے جھکے، ہمارے سر صرف آپ کے آگے جھکے، جہاں اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہے صرف آپ کی پاک مرضی کے مطابق ہو۔ خدا باپ سب کو برکت دے، سب کے ساتھ ہو اور سب کی حفاظت کرے یسوع کے نام سے، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے زندہ خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔